تمامی حضرات جو ہیں وہ حضور سید درد کریم بابا فرید الدین مسعود کا شکر نور اللہ تعالیٰ کو تذکرہ نگار اور آپ کے ساتھی اور بزرگان دین مدرزاد ولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جیسے کہ ان مجذوب نے ذکر فرمایا تھا رمضان شریف کے مہینے کو لے کر، تو وہ تو آپ نے سن ہی لیا۔ آپ کے مادرزاد ولی ہونے کا ایک اور واقعہ ایک بزرگ نے اسرار الاولیاء میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ شکم مادر میں تھے، یعنی ماتا شری کے پیٹ میں تھے، تو اس دوران ایک دن آپ کی ماتا جی کو بیر کھانے کو بہت دل چاہا، بیر کھانے کو۔ اتفاقی بات پڑوس میں ہی ایک جو صاحب رہتے تھے، ان کے گھر میں بیر کا پیڑ تھا، بیری کا پیڑ تھا، اور اس کی بہت سی آدھی سے زیادہ شاخیں جو تھی بابا صاحب علی رحمٰ کے گھر میں جھکی ہوئی تھی۔ تو مائی محترمہ نے بیر کھانے سے مجبور ہو کر، کہ مطلب اس کی خواہش سے مجبور ہو کر، انہوں نے چند بیر توڑ لیے، اور کھانے اس سے پہلے کہ آپ بیر کھاتے ہیں آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ ہلچل ہونے لگی، بہت زیادہ ناگواری ہونے لگی، اتنی ناگواری ہوئی، اتنی اٹک پٹک پیٹ کے اندر ہوئی کہ وہ بیر جو آپ نے توڑے تھے وہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا، اور فوراً ہی آپ آرام کرنے چلی گئیں۔ آرام کیا، جو بھی ہوا، اور کل ملا کے یہ ہوا کہ اس تکلیف اور بے چینی کے عالم میں بیر نہیں کھائے گئے۔ اللہ کا شکر ہے بیر نہیں کھائے، اور وہ خواہش جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے اس کا کوئی تذکرہ، کوئی قابل غور بات بھی نہیں تھی، قابل ذکر بات بھی نہیں تھی، مائی محترمہ علی رحمٰ نے کسی سے آپ اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب حضور سید درد کریم بابا فرید الدین مسعود کے شکر نور اللہ تعالیٰ تھوڑے بڑے ہوئے، تو ایک دن آپ کی والدہ محترمہ نے سمجھانے کے لیے اور ویسے بات گفتگو کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا مسعود، جب تم میرے پیٹ میں تھے تو میں نے کبھی کوئی بھی مشکوک چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس پہ شبہ ہو کہ وہ حرام ہے یا غلط ہے، نہیں کھائی یا ناجائز ہے۔ مطلب حرام تو خیر کھاتے ہی رہیے ہم لوگ، الحمدللہ رب العالمین، اس کا رب کریم کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ حرام سے بچتے ہیں۔ بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے مسلمان جو دین ابراہیمی کے ماننے والے جو حرام چیز کھاتے ہوں، تو اگر وہ کھاتے ہیں تو وہ دین ابراہیمی سے خارج ہو گئے، وہ مسلمان نہیں ہیں، کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں، کچھ بھی کہیے انہیں مگر مسلمان نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی مشکوک چیز نہیں کھائی جس کا کوئی غذا کا، میری غذا کا، کھائی ہوئی غذا کا تمہارے اوپر اثر پڑتا۔ تو آپ ٹھٹکے اور مسکرائے اور فرمایا اماں حضور آپ بھول گئے، آپ کو غالباً یاد نہیں کہ ایک بار آپ نے ایسے سے بیر کھانے کی خواہش کری تھی اور آپ نے بیر توڑ لیے تھے بغیر اجازت کے مالک، درخت کے مالک کے۔ تو انہیں یاد تھا کہ ہاں بیٹا میں نے توڑ تو لیے تھے۔ بولے میں نے بے چین ہو کے، میں نے آپ کے پیٹ میں لاتے بار بار کے ہاتھ پاؤں چلا کے وہ بیر آپ کے ہاتھ سے پھینکوا دی، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور میرے ہاتھ پیر چلانے سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ پھر آرام کرنے چلے گئے۔ والدہ محترمہ کو بڑی حیرت ہوئی، مائی محترمہ کو بہت حیرت ہوئی کہ اس واقعے کا قابل ذکر ہی نہیں تھا، جو کسی ذکر کرتے اس بات کا، کسی نے ذکر نہیں کیا تھا، اور اس بچے کو ایز اٹ از میرے بچے کو کیسے معلوم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھ گئی اس بات سے کہ یہ بچہ جو ہے مافوق الفطرت بچہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی بڑے اس کا بچہ ہے، اور ولی ہے، واقعی ولی ہے۔ بہت آپ کو حیرت ہوئی، اور یہ ایک واقعہ آپ کے ولی ہونے کا یہ ہے، اور واقعات تو بہت سینکڑوں ہزاروں ہیں، مگر جو مستند نہیں ہیں انہیں میں بتانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم شروع کر دی، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے گھر پر ہی ہوئی، اور اس کے بعد کچھ ہی دن میں آپ کے بچپن میں ہی، کم سنی میں ہی، آپ کے والد گرامی جنت مکانی حضرت سیدہ سلیمان صاحب علی رحمٰ کا وصال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ اچھا، بڑی شخصیات کے ساتھ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اس ٹائپ کی بڑی شخصیات کے ساتھ، نیتاؤں کے ساتھ رہے کہ وہ بچپن میں یتیم ہو ہی جاتے ہیں، اور اللہ کی مرضی۔ تو خاندانی تعلیم کے بعد جو گھر میں تعلیم والدہ حضور نے دی، اور جو گھر میں تعلیم دی گئی اس میں قرآن شریف سب سے مست تھا، اہم تھا۔ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد
रवाना निगारों ने लिखा है कि आपने बहुत छोटी उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था, उम्र का तयन नहीं किया, और ध्यानत आप बेइंतहा बचपन से ही रहीम थे, और बचपन से ही आप सूमो तलात के पाबंद थे। वो वालदा हुजूर का वो था करम और ये कि तरबियत, जो आप बचपन से ही नमाज रोजे के पाबंद हो गए थे। बहुत कम से थे, जबकि बच्चों के सिर्फ खेलने के और कूदने के दिन होते। और शकरगंज के मुनासबत से मैं वो एक जमात का वाक़या आपको बता चुका हूँ। तो ये समझ लीजिए कि आप बचपन से ही नमाज के पाबंद हो गए थे, और आपने बहुत ही कम उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी बातें जो थी वालदा हुजूर की तरबियत का असर, और सारी बातें जो थी वो बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने लोगों को इज़हार हो रहा था कि ये समथिंग स्पेशल है, कुछ बेहतरीन वो है, और आप हक की तलाश में रहते थे, हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते थे। तो खेल कूद में आपको और बच्चों की तरह मुकम्मल मतलब वो इस टाइप का वो खेल कूद में कोई हिस्सा नहीं लेते जो जनरल बच्चे खेलते हैं, हम लोग खेलते थे। ऐसे कुछ बच्चों से अलग थलग रहते थे। तो कुल मिला के और रहते थे, तो फिर वो इबादत के लिए और दीन की बातें करते थे, अच्छी बातें करते थे। दीन की बातों का मतलब ये नहीं है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। दीन की बातें ये भी हैं कि सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, रास्ते में पड़ी हुई कोई ख़राब चीज़ हटा रहे हैं, सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं। इसलिए बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि आपको तालीम आगे हासिल करने के लिए आपको मुल्तान में भेजने का फ़ैसला किया वालदा हुजूर ने, और आपको मुल्तान वो में उस वक्त जो थे बहुत ज़्यादा उलमा आलिम लोग रहा करते थे। जैसे कि किसी ज़माने में हमारे बदायूं में, बदायूं शरीफ में गहवारा इल्म था। हमारा बदायूं शरीफ मदीनतुल औलिया जो है वो गहवारा इल्म था, यानी इल्म का जो सबसे ज़्यादा ख़ास मुकाम ये था। और यहाँ पे वेदों की बहुत अच्छी तालीम दी जाती थी, उसी वजह से इसे हमारे बदायूं का नाम वेदा मऊ पड़ा था। बहरहाल तो अब तो नहीं है बहरहाल, मगर जिस तरह के बदायूं इल्म अदब का गहवारा रहा कुरून ऊला से, बिल्कुल इसी तरह से उस ज़माने में मुल्तान जो था वो उलमा फजला का बरकत था। वहाँ पे हर तरह के बड़े बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर की जो तालीम थी तो वहाँ की तालीम भी बहुत ही बुलंद बाला थी। ज़ाहिर है तकरीबन 18 साल की उम्र में, 17-18 16-17 साल की उम्र में आपने सारी दीनी इब्तदाई तालीमात मुकम्मल हासिल कर ली, और गालिबन 18 साल की उम्र में आपको मुल्तान भेज दिया गया, आप मुल्तान चले गए। मुल्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे मौलाना मिनहाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो आप उनकी शागिर्दी में चले गए, आप उनकी खानखा में रहने लगे, उनके आश्रम में रहने लगे, वहीं पे आप तालीम हासिल करते थे। और ये वहीं पर आपकी जहाँ पर खानका थी, खानका छोटी सी एक झोपड़ी खानका क्या, वहाँ पर एक मस्जिद थी, और उस मस्जिद में ही रहते थे। ये मस्जिद जो है सराय हलवाई के करीब थी। मुल्तान में सराय हलवाई है एक जगह, उसको वहाँ के करीब थी। अच्छा, कुरान मजीद की और तमाम तालीम पे तो आपको अबूर हासिल था ही था, आप खूब वो काबिल थे उसमें, मामले में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। बाकी मामलात को थे अमली सूरत से मामलात करने के लिए आपको मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने आपके तालीम देना शुरू करी। और बाबा साहब चूँकि बहुत ही होनहार तालिब इल्म थे, इसलिए आपने ख़ास सूरत से और शागिर्दों के मुकाबले में आपको ख़ास सूरत से और ज़्यादा तवज्जो दी, और आपने दीनी उलूम में किसी तरह की कोई ढोल ना रहे, कमी ना रहे, इस तरह से आपको तालीम दी ताकि आप वो करें। कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, मंतक़, फ़िलसफ़ा, हैत, रियाज़ी, और गरज के हर तालीम से मौलाना मिनहाजुद्दीन साहब ने आपको बहरावर फरमा दिया, इतना कर दिया कि आप बड़े बड़े साइंसदान के मुकाबले में आप बात कर सकते थे, बड़े बड़े रियाज़ीदान हिसाब वालों से आप बात कर सकते थे। मतलब एक शानदार आपको तालीम का वो बना दिया, यानी तमाम डिग्री जो थी इन सब्जेक्ट्स में आपको अता फरमा दी, मास्टर्स की डिग्री अता फरमा दी गई। जब आप इस तरह दीनी दुनियावी तालीम से फारिग हुए, तो फिर आपको मुर्शिद की ज़रूरत हुई। मुर्शिद मतलब पीर की, यानी गुरु के लिए आप जब मुल्तान में ही थे, तो एक दिन एक किताब मस्जिद में आप पढ़ रहे थे बैठे हुए। किताब का नाम था नाफ़े नाम था, किताब का नाम नाफ़े था।
آپ جب نافع پڑھ رہے تھے اسی وقت مسجد میں سیدنا خواجہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اور آپ نے جب آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ نوجوان تم کیا پڑھ رہے ہو سر جھکائے ہوئے؟ تو آپ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا کہ حضور میں نافع کا مطالعہ کر رہا ہوں. سر جھکائے ہوئے سر نیچے کرے ہوئے ہی جواب دیا کہ حضور میں نافع کا مطالعہ کر رہا ہوں. تو سیدنا قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ اوشی، جن کا مزار اقدس جو ہے مہرول شریف دہلی میں ہے، اور تقسیم ہند کے وقت باغیوں نے اور بے دین لوگوں نے یہاں کے وقت آپ کے مزار مبارک کو منہدم کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اور مزار کے بننے کا معاملہ یہ ہے کہ مزار کی جو شکل ہے جو آج دیکھنے میں آتی ہے، وہ مزار حضور سیدنا جد کریم بابا فرید الدین مسعود کا شکر نور اللہ تعالیٰ نے اپنے سر مبارک پر مٹی ڈال کے بنایا تھا. جنگ میں جب ہوئے، فرقہ وارانہ فساد ہوئے، ہندوستان کے ساتھ کا ٹکڑا وہ علیحدہ ہوا، تو ان لوگوں نے، میں برادری کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہاں غدار لوگوں نے اور بے دین لوگوں نے اور کمزور مطلب گندے فطرت کے لوگوں نے مزار مبارک کو شہید کر دیا. موجودہ مزار جو ہے وہ گاندھی جی موہن داس کرم چند گاندھی راشٹر پتا صاحب نے اپنی جیب خرچ سے بنوایا ہے. مطلب یہ مزار جو ہے اس کی تعمیر موجودہ تعمیر جو ہے، مگر بنوایا بالکل اسی شکل میں ہے جیسے کہ بابا صاحب علی رحمان نے بنایا تھا. بس یہ فرق اتنا ہے کہ اسے پختہ کر دیا گیا ہے، اور بابا صاحب علی رحمان نے جو بنایا تھا وہ کچا تھا. ویسے مٹی کے پلے جیسے لوٹے جاتے ہیں اور پلوں کے نشان ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو یہ موجودہ مزار مقدس جو ہے وہ گاندھی صاحب کا بنوایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ گاندھی صاحب کی باپو کی راشٹر پتا کی اولادوں کو بہت لمبی عمریں دے، بہت کامیاب زندگی دے، اور وہ بھی اپنے دادا پردادا کی طرح ان کے تمام لوگ جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں نیک نام ہوں اور اچھی رہیں اور خوشیوں بھری زندگی ان کی بھی ہو. کہیے آمین. کہیے راشٹر پتا مہاتما گاندھی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش رکھے، بے انتہا خوش رکھے. ان کے تو ہم لوگوں میں بہت احسان ہے، ہم ہندوستان کے بہت احسان ہے. تو خواجہ صاحب نے وہاں قطب الدین بختیار کہا کہ نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے صاحبزادے، نافع کا پڑھنا تمہارے لیے واقعی فائدے کا سبب بنے گا. نافع کا پڑھنا، جو کتاب پڑھ رہے تھے آپ، فرمایا کہ نافع کا پڑھنا تمہارے لیے واقعی فائدے مند رہے گا. جب قطب صاحب علی رحمان نے یہ فرمایا تو بابا صاحب علی رحمان نے میرے جد کریم نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، بس میں آپ کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی آپ کے چہرے انور پہ نظر پڑی، بابا صاحب کی قلب کی کیفیت جو دل کی کیفیت جو تھی وہ ایک دم تبدیل ہو گئی، اور جو نظر سے نظر ٹکرائی، ہائے ہائے ہائے، تو اسی وقت بس ایسا لگا کہ مغناطیس کھینچ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو پبلک کے لیے، عوام کے لیے نافع کر دیا، یعنی فائدہ مند کر دیا. اور اس کے بعد بابا فرید الدین صاحب نے اپنا سر مبارک جو تھا سیدنا قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ کے قدموں پر رکھ دیا، اور کہا اور عرض کی کہ میرے حال پر آپ رحم کریں، میرے حال پر آپ رحم کریں، میرے حال پر رحم کریں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے آپ کو سینے سے لگایا، اور جب تک حضرت قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ ملتان میں مقیم رہے، بابا صاحب سے برابر ملاقات کرتے رہے. حضرت بابا صاحب کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ کی بصیرت افروز باتوں سے بابا صاحب علی رحمٰ کو بہت فائدے پہنچے، بہت اچھائی آپ نے وہ کری، اور یہ حیرت انگیز عملیات آپ سے اظہار ہونے لگے. آپ کی پیشانی مبارک جو تھی وہ چمکنے لگی، اس میں نور ولایت چمکنے لگا. اور جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ دہلی جانے کے لیے وہاں سے رخت سفر بنا، جو چلنے کے لیے واپس چلنے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ یعنی بابا صاحب علی رحمٰ بھی ان کے ساتھ چل دیے. تھوڑا سا یہ سفر طے کیا تھا
کہ حضرت نے فرمایا کہ فرید ظاہری علوم سے تو تم فارغ ہو گئے ہو، مگر اور تکمیل کرنے کے بعد تم میرے پاس دلی آ جانا، ٹھیک۔ لہذا حضرت بابا صاحب علی رحمہ، حضرت خواجہ فضل الدین بختیار کی نور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر آپ کی قدم موزی کر کے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گئے اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، یعنی تعلیم اور تو نئی سے اور ویسے حاصل کرنا شروع کر دی، پہلے حاصل کرتے تھے اس سے بھی زیادہ پاورفل انداز میں دن رات محنت کرنے لگے، تو فرمان لگے۔ اب اس کے بعد دہلی جانے کا واقعہ وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ بتاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ کہ میرے جد کریم اور تمام بزرگان دین کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم فرما دے، اور جو بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا قرض ادا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ معاملے کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں جو بیماری بس گئی ہے، جب گئی ہے، اس بیماری کو دور فرما دے۔ ہمارے ہندوستان کا ماحول جو گندا کرا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس گندگی سے ہم لوگوں کو نجات دے دے۔ پورے ہندوستان میں جو تکلیف دہ معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی شرمناک اور بزدلانہ کرنے والوں کے ہیں، اور میں تمام لوگوں سے، اچھے اور سیکولر لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے اس ماحول میں اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اور یہ نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ہمیں پہلے صبر کرنا ہے، صاف راستہ نکالنا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، آپ کے کسی بھی جذبے کو، آپ کے کسی بھی بات کو، آپ کے کسی بھی معاملے کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کے خیالات کو، آپ کے کچھ بھی صحیح اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ بجائے احتجاج کرنے کے پرسکون کریں گے، تو پرسکون پرامن احتجاج کریں گے، وہ بھی اس میں وائلنس میں آ جائے گا، بنا دیا جائے گا، کیونکہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی سوچ والے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ سوچ جو ہے وہ آج کل کی ان کی عطا کری ہوئی ہے۔ تو آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر میری ذات سے میں نے آپ سے کچھ کہا تو آپ، چونکہ میں نیشنل لیول کی بات کروں گا، نیشنل لیول کی جب میں بات کر رہا ہوں تو سب پورے نیشن کے لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو سب لوگوں سے میری ایک درخواست پرارتھنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد نازا پہ کلام نرم و نازک بے اثر، جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں وہ سمجھ لیں اس بات کو، مگر پھر بھی میں اپنی بات کہتا ہوں کہ ہر تھانے میں آپ میرے خلاف کم سے کم 10 FIR لکھوا دیجیے گا، اور پھر ان کی نقول اکٹھی کروا کے آپ عدالت میں جا سکتے، 100% انشاءاللہ تعالی عدالت سے آپ کو صبر میں فائدہ ملے گا، فائدہ پہنچے گا، کیونکہ خاص حد تک بیچنا عدالت ابھی نہیں رکھی، ابھی انصاف زندہ ہے، باقی جو ہر چیز بک رہی ہے اللہ رحم فرمائے، ہر چیز بک رہی ہے، اور خاص صورت سے ایک طبقہ خاص کا تو رہنا اور ان کا نام لینا بھی آج کل بے انتہا ناگواری کی حد تک تکلیف کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایک فرقہ خاص کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک فرقہ خاص کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے مساجد اور ان کے مزارات کو اکھیڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں بہت خوش ہیں، اور مگر یہ غور کر لیجئے گا آپ کہ ایسا کرنے والے جو ہیں وہ گندے لوگ ہیں، بہت گندے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ اس ٹائپ سے بات کریں کہ ان کا مقابلہ ویسے کریں تو وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پبلک بہت پسند کر رہی ہے، مان لیجیے ان کے چینل ہیں، فیس بک پہ اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ، اور جتنے بھی ہیں آپ کے اس پہ معاملات، انہیں بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، بہت زیادہ انہیں کیا ملتا ہے وہ مل رہا ہے، سبسکرائبر مل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ یا میں بکواس کر رہا ہوں، سچی اچھی بات بتا رہا ہوں، تو آپ کو سبسکرائب ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، اور آپ اگر کسی کہیں گے بھی زبانی کہ سبسکرائب کر لو ہمیں، تو ہاں بے وقوف بنا رہا ہے کہ ہاں نہیں کریں گے، اور کر بھی لیا اگر آپ کے سامنے تو بعد میں ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جھوٹ اور گندگی کے ساتھ جو ہے اکثر بہت زیادہ لوگ مل جاتے ہیں،
افسوسناک باتیں جو ہو رہی ہیں ہمارے ابھی، جو افسوسناک باتیں ہوئی ہیں ناگپور میں اور مہاراشٹر میں خاص طور سے، پورے ہندوستان میں ہی، تو وہ ہمارے لیے باعث تکلیف اور بے انتہا باعث تکلیف ہے، ہماری روح کو تکلیف پہنچانے والی ہیں کسی کے بھی گزرے ہوئے۔ اسلام کا ایک بیسک فنڈا یہ بھی ہے کہ مرے ہوئے آدمی کو برا مت کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اور ایشور کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو گیا۔ اب مرے ہوئے لوگوں کو ہزاروں سال بعد تم ان کی قبریں کھودنے کی بات کرتے ہو، تم ان میں تھوکنے کی بات کرتے ہو، تم ان کے چکر میں، کسی ایک کے چکر میں دوسرے کے فوٹوز پہ جوتے مار رہے ہو اور تھوک رہے ہو، تو اگر خدا نہ کرے دوسرا فرقہ یا کوئی تیسرا فرقہ تمہارے ساتھ ایسا کرنے لگے تو ہمارے دیش کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا؟ بتائیے، خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ خانہ جنگی میں نقصان ہمارا آپ کا ہوگا۔ جو خانہ جنگی کرانا چاہتے وہ اپنی کوٹھی سے نہیں نکلیں گے۔ آج تک کسی خانہ جنگی کرانے والے، کوئی بھی دنگا کرانے والے کے بچوں کا یا ان کا اتصال ہوا ہو تو بتائیے مجھے۔ سب لوگ عیش کرتے ہیں، صرف اور صرف ہم لوگ مرنا ہے، ہم لوگوں کو تکلیف اٹھانا ہے، ہم لوگوں کو پریشانی اٹھانا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، ان لوگوں سے، ان گندے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریے۔ ان کے چینل وینل دیکھنا بند کریے، کچھ نہیں، کسی وجہ سے مت دیکھیے، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریے، اچھی بات کریے، اچھی باتیں آپ کے پاس تک لائیے۔ میں بتا رہا ہوں، مگر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ میں بکواس کرتا رہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا وی این پانڈے صاحب کی کتابیں لا کے تقسیم کرو، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کری تقسیم، میرے نالج میں کسی ایک نے نہیں کری۔ ہاں، کچھ لوگ جو تھے، جو اسی کے اپنے، انہوں نے اس کا نام انہیں معلوم ہو گیا تو انہوں نے اس کے حوالہ جات بہت دیے، اور میرے لیے یہی بہت کافی ہے کہ ان لوگوں نے حوالہ جات دے کے حضرت عالمگیر علی رحمہ کی شان میں سچی باتیں جو آئی ہیں وہ بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہتر بدلہ دے، آپ کو بھی بہتر بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے آس اولاد کو، آپ کے رشتے داروں کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے محلے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کی بستی والوں کو، آپ کے شہر والوں کو، سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، ہمارا ملک ترقی کرے اور بہت کامیابی کے ساتھ ہم سب لوگ بھائی بھائی بن کے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ہاں جی سر، السلام